میاں بیوی ہیں, ان کی زندگی بڑی غربت میں گزرتی ہے, ان کے اندر فنڈامنٹلی یہ پیسے کے حوالے سے ایک انسیکیورٹی ہے, وہ بل نہیں دے پاتے, اور ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی زندگی آسان نہیں ہے, اسٹرگل ہے معاشی اعتبار سے. اور آئی تھنک رادر دین بلیمنگ, ہم صرف اس سچویشن کو ٹو سی اٹ فار واٹ اٹ از. اور اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے ملک کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس وقت معاشی اعتبار سے ایٹ دا ویری منیمم بڑی مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں. اب اس ساری چیزوں سے ایک چیز ڈیفینیٹلی جنم لیتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس مشکل میں سے گزر رہا ہوتا ہے, انلیس اس کا توکل کا اسٹینڈرڈ ٹھیک نہ ہو, انلیس اس کا فیتھ, اس کا ایمان مضبوط نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر گلا شکوہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے مقدر کو لے کے, اللہ کی قدر کو لے کے, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس میں سے جو ایک چیز نکلتی ہے نا, جو اس بندے کی کیریکٹر, اس بندے کی کوڈ آف لائف کا حصہ بن جاتی ہے, وہ ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹلی اگر اس کانٹیکسٹ میں بات کی جائے پیسے سے ہے. وہ پھر اپنی زندگی کی ہر کوشش کے اندر پیسے کو سیر فہرست رکھتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے مے بی مٹیریلی وہ ترقی کر بھی جائے, پیسے آ بھی جائے, مگر وہ جو انسیکیورٹی, اگر اس نے اپنی ایمان کی روشنی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل کے مطابق اس انسیکیورٹی کو ایڈریس نہیں کیا, ختم نہیں کیا اپنی ذات کے اندر, اپنی سوچ کے اندر, تو وہ جو سوچ ہے, وہ جو انسیکیورٹی ہے, وہ اپنے بچوں میں بھی منتقل کر دیتا. اس کے بچے جو بالکل اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے سے ایک سوال پوچھا, انسٹاگرام پہ ایک سوال آیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے بچوں کو اسلامک پیراڈائم کے مطابق کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں. تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ایک اچھا اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے دکھا کے ان کی تربیت کر سکتے, کیونکہ بچے کرتے ہیں میمک, the children observe and that's how they learn. ٹھیک ہے, وہ ماں باپ کو دیکھیں گے, اور اسی طرح جس طرح کہ اگر ماں باپ گالی گلوچ کر رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں, تو بچوں کی بھی طبیعت کے اندر وہی چیزیں آ جاتی ہیں. so they will grow up doing that. تو اگر آپ اسلامک پیراڈائم کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, then you need to be part of that Islamic paradigm yourself first. آپ کو خود ان اسلامی ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی, اور دکھانا پڑے گا بچوں کو سب سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے, کہ کھانے سے پہلے نوالے سے یہ بسم اللہ میں پڑھتا ہوں. وہ بچہ دیکھے گا, اس کو ایکسپلینیشن نہیں چاہیے, وہ دیکھ رہے ابو اس طرح کر رہے ہیں, امی اس طرح, اینڈ دے ول فالو سوٹ آٹومیٹکلی. بالکل, یہ تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا. میرے وہ چھوٹے بچے اپنے, میں پڑھتا ہوں تو وہ صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے, لیکن وہ پڑھتے ہیں بغیر کہے, وہ میمک کرتے ہیں. میں چونکہ خود ٹیچر ہوں, لیکن کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں اس معاملے میں کہ کیا یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ انسان کی ساری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. وہ ایبسلیوٹلی بالکل ہوتی ہے, مطلب پوری زندگی پہ اثر بلکہ کہتے ہیں 5 سال تک کے بچے کی جس طرح بھی تربیت کی جائے گی اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. اٹ ہیز این امپیکٹ فار دا ریسٹ آف ہز لائف. اور 5 سال کے بچے کو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بچہ سمجھا جاتا ہے, انسان نہیں سمجھا جاتا. if I can say that, اگر میں ایسے کہہ سکتا ہوں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ کوئی توجہ ہی نہیں, کھیل رہا ہے. اب تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بچوں کو موبائل فون پکڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈرز جو آ رہے ہیں بچوں کے اندر, یہ ایکسیسو اسکرین ٹائم کی وجہ سے آ رہے ہیں. مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو موبائل پکڑا دیتی ہیں, اور یہ تباہی پھیر رہے ہیں. بالکل, یہ بلکہ ایک اور کنسیپٹ بھی بڑا وہ عام ہے, کہتے ہیں جی ابھی بچہ ہے, بعد میں بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا. جی تو اس وجہ سے میں کنفیوز تھا کہ جب بچہ ہے غلط چیزیں سیکھ رہا ہے تو وہ اس کی ساری زندگی پہ اثر انداز. بالکل, اور ایک اور چیز ہے بچوں کو ڈرانا دھمکانا. اچھا جی, چھوٹے بچے کو خاص طور پہ یہ ٹرامیٹائز کر دیتا ہے بچوں کو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ بچوں کو ڈسپلن نہ کریں. ٹھیک ہے, بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہیے, مگر اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک طریقے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کاش ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اسٹڈی کریں, حضور کی تعلیمات پہ چلیں نا, تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, شی ریلیٹڈ دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے کبھی بھی فی سبیل اللہ, میدان جنگ کے علاوہ, کبھی کسی کو نہیں مارا, حتیٰ کہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ سبحان اللہ, کیا کبھی نہیں مارا. بچوں کے بارے میں بالکل سنتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ نے بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں کہ مارنے کا موقع ہی نہ آئے. واہ, کیا بات. اس شفقت سے, اس
مثلاً میتھڈالوجیز جو ہیں وہ ہاں اس طریقے کار سے کریں کہ ان کو مارنے کی نوبت ہی نہ آئے, ضرورت ہی نہ پڑے. ہمارے اسکولوں کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار, لیکن وہ پھر بھی نہیں, مگر دیکھیں نا پیار نہیں, پیار بھی دیکھیں, یہ دونوں چیزیں بالکل. استدلال جو ہے نا, جو بیلنس جو ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کا طریقہ کار ہے معتدل رہنا. ٹھیک ہے جی, یہ جو بیلنس ہمیں کر کے چلنا چاہیے نا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, میں نے کوٹ دس آفٹن ٹائمز, میں نے کافی دفعہ یہ بات کی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 7 سال کی عمر تک بچے کے تم غلام بن جاؤ. اچھا, بچے نے کھیلنا ہے. اور یہ قرآن پاک کے اندر نا 5 سٹیجز آئی ہیں لائف کی, ٹھیک ہے, جس میں سے پہلا جو سٹیج ہوتا ہے وہ کھیلنے کا ہوتا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کی کھیلنے کی عمر ہے 7 سال, ٹھیک ہے, 7 سال, اس کے تم غلام بن جاؤ, اسے اتنا پیار کرو, اتنی محبت کرو کہ وہ تمہارے ساتھ اٹیچ ہو جائے, تمہیں دیکھے. اس نے کھانا کھانا ہے تو تم سے سیکھنا ہے, اس نے سونے کا طریقہ دیکھنا ہے تو تم سے سیکھنا ہے, اس نے چلنے کا طریقہ دیکھنا ہے تو تم سے سیکھنا ہے, تمہارے اشارے کرنا, تمہارا بولنا اس نے تم سے سیکھنا ہے. اور میں کہتا ہوں کیا بات ہو, اگر تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا لیٹنا, تمہارا چلنا, تمہارا اشارہ کرنا بھی بالکل آقا دو جہاں جیسا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ لائک دیٹس اے بیسٹ کیس سیناریو. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک یو شوڈ بیکم یور چائلڈ سلیو. لائک اس کا مطلب یہ اتنا اس سے پیار کرو. 7 سے 14 سال کی عمر تک, ٹھیک ہے, اس بچے کو اپنا غلام بنا لو. اچھا, اور اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈسپلن اس عمر میں کرنا ہے, فرام 7 to 14. یعنی اب اس میں دونوں چیز, پیار بھی اور ہلکی سی اس کو, ہاں, اور سم ٹائمز بندے کے سختی کا, میں سختی کا لفظ نہیں, آئی سے فرمنس. اچھا, فرمنس, بی فیئر, کیونکہ اب بچے کی ریشنل فیکلٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو ہم سب کے دماغ کے 2 ہیمسفیئرز ہیں, ایک رائٹ ایک لیفٹ ہے. تو لیفٹ اس کا ڈیولپ زیادہ ہوتا ہے بچوں کا, ٹھیک ہے, اور لیفٹ کے اندر ہماری ایموشنز, یہ اس کی جگہ ہے. میں بڑا مثلا آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں. تو وہ لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ریزنیبل ریشنل فیکلٹی ہوتی ہے. بالکل. رائٹ سائڈ عمر کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے. بچوں کی لیفٹ سائڈ زیادہ ڈیولپ ہوئی. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے نا کہ بلا وجہ رونے شروع ہو جائیں گے, بلا وجہ بس وہ ٹینٹرمز جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دے ڈونٹ ناٹ نو کہ انہوں نے اپنے ایموشنز کو چینل کس طرح کرنا ہے. تو آپ بچوں سے بڑوں والے مثلا بیہیویئر کی ایکسپیکٹیشن جب کریں گے, یو ول آلویز بی ڈس اپوائنٹڈ, ٹھیک ہے. سو حضرت علی نے فرمایا 7 سال کی عمر تک ان کے تم غلام بن جاؤ. 7 سے 14 سال کی عمر تک کے بچے کو اپنا غلام, سو ڈسپلن ہم اور ہر, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ فرم رہو, اس کو ڈسپلن کرو. 14 سے 21 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں, اچھا, ان کے تم بہترین دوست بن جاؤ. واہ, زبردست, یہ بڑا اچھی, ان کے دکھ میں, ان کے سکھ میں, ان کی باتیں سننے, ان کو وقت دینا, یہ سارے 14 سے 21. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں, اور کیا ہی بات ہو کہ آپ کی ویلیوز, میری ویلیوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریم ورک میں اور آپ کی ماڈل کے مطابق ہوں. سو یہی وقت ہوتا ہے کہ یو کین پاس اٹ آن ٹو یور چائلڈ. حضرت علی کہتے ہیں آفٹر 21 لیٹ یور چائلڈ گو. اچھا, 21 کے بعد اس بچے کو آزاد کر دو. اچھا, اب وہ اس تربیت کی بنیاد, کیونکہ اگر 21 تک تم اس کی تربیت نہیں نہ کر پائے, پھر نہیں کر سکتے. 21 کے بعد نہیں تم کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ان چیزوں سے مجھے یاد آ گیا کہ حسن حسین جو نبی کے گھر میں ہیں, تو وہ کیسے نبی کریم کو ممک کرتے ہوں گے, اور پھر وہ نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بچوں کی تربیت جو ہے, یہ ایک سائیکالوجی کے تحت, جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے, اس حوالے سے تو بہت زبردست ہے. جب 21 سال اس کی تربیت ہو گئی, اب وہ رائے راست کو دیکھ سکے گا زندگی کے کسی حصے میں بھی. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز آف پیرنٹنگ, اپ برنگنگ آف دا چلڈرن. اس میں اسکولنگ بھی سٹارٹ